السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول روگ الفت سیزن 2 آف ناول رقیب الفت قسط نمبر 5۔ چلو، وہ رومی کے سر پر کھڑی تھی۔ اسے اچھا لگا کہ رومانا اس کی بات سمجھ چکی ہے اور اب بے دھڑک اس کا ہاتھ نہیں پکڑ رہی، لیکن پھر جو ہوا اس نے ساری محفل کو تالیاں پیٹنے پر مجبور کر دیا، اور رومان اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ رومان کو اپنے ساتھ لائی جہاں تمام لوگ ہی کھڑے تھے اور بآواز بولی، سفیان میرا گانا لگا دو۔ رومان ابھی بھی نہ سمجھا، وہ اسے اپنے ساتھ ڈانس کرنے لائی تھی۔ پھر جب گانا شروع ہوا اور رومانا میں ساکشات سشمیتا سین کی روح نے انٹری ماری، 90s کا وہ گانا رومانا کی پیدائش سے بھی بہت پہلے کا تھا۔ آ جانا چھولے میری چنری صنم، کچھ نہ میں بولوں تجھے میری قسم۔ رومانا نے اپنے گلے میں پہنا لال دوپٹہ سیدھا رومان کے گلے میں ڈال دیا اور دونوں کنارے سے اسے پکڑ کر ڈانس میں مصروف ہو گئی۔ وہاں سب کر ہنس ہنس کر اور تالیاں پیٹ کر برا حال ہو رہا تھا۔ ایشال اور شہزیب سیٹیاں مار رہے تھے، ایسے جیسے دونوں کا سیٹی مارنے کا مقابلہ ہو۔ رومان کو اتنی شرم آ رہی تھی کہ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا، جبکہ رومانا کی انرجی میں ذرہ برابر فرق نہ آیا تھا۔ اشما اور اکبر بھی ہنس ہنس کے دوہرے ہو رہے تھے۔ اللہ، یہ لڑکی رونق ہے، پوری رونق، اور رومی کو تو دیکھو کیسے شرما رہا ہے۔ اشما اکبر سے بولی، رومی اور شرمائے گا؟ ناٹک کر رہا ہے، دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں اس کے۔ اکبر نے کہا تو اشما تنک گئی۔ ہاں، آپ کا بیٹا ہے، آپ کو زیادہ پتہ ہوگا، آپ پر ہی جو گیا ہے بالکل۔ وہ دونوں میاں بیوی جانتے تھے کہ رومی اور رومانا کا آپس میں کیا بانڈ ہے، اور وہ کیا ہی رومی کے لیے یہ فیصلہ کرتے کہ اس کی بیوی کون بنے گی۔ ان کے دل و دماغ میں یہ بات پہلے سے بنا کہے ہی بٹھا دی تھی رومی نے کہ وہ رومانا کو ان کی بہو بنائے گا۔ رومانا لگی پڑی تھی، لیکن رومان یوں ہی کھڑا درمیان میں تالیاں بجا رہا تھا۔ سب چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، کم آن رومان، ڈانس کرو۔ پھر کہیں جا کر اس کے اندر کا سلمان خان جاگا، اور پھر جب لڑکے کا حصہ شروع ہوا تو رومان نے رومانا کے گلے سے چنری کھینچ لی اور اپنی گردن میں ڈال کر ہلکا ہلکا ڈانس شروع کیا۔ تیری چنری لپٹ لپٹ کر پاگل مجھے بنائے، پہلے سے ہی تڑپ رہا تھا اور مجھے تڑپائے۔ سارے ہال میں سیٹیاں، تالیاں اور کہکہے تھے۔ اب دونوں رومانا اور رومان بغیر ایک دوسرے کو ہاتھ لگائے ساتھ ڈانس کر رہے تھے۔ اس خوبصورت ترین شام کی بہت سی تصاویر احمر نے اپنے موبائل فون میں محفوظ کی تھی۔ بس کر دو لڑکی، صبح تو تم رونا گانا کر رہی تھی کہ ہائے میری طبیعت۔ اب کے گلیرانہ کی میدان میں انٹری ہوئی۔ اس نے رومانا کا کان کھینچا۔ اوئی اماں، اماں کی بچی، بس کر، کتنا ناچے گی؟ کون سی دوا دے دی اشما بھابھی آپ نے اسے جو انرجیاں ہی ختم نہیں ہو رہی؟ گلیرانہ اسے اپنے ساتھ کھینچتی ہوئی لائی تھی۔ او ہو چچی، انرجیاں نہیں ہوتا، انرجی ہوتا ہے، انرجی۔ احمر سے انگلش کی بے ادبی برداشت نہ ہوئی۔ ارے ہاں بھائی انگریزی بابو، انرجی، اب ٹھیک ہے۔ اس رات سب نے بہت ہلا گلا کیا۔ چنچل سی رومانا ہی اس گھر کی رونق ہے، آج سب یہ بات جان گئے تھے۔ سونے سے پہلے دونوں لگے پڑے تھے باتوں میں۔ آج دیکھا میں کتنا اچھا ڈانس کرتی ہوں رومی؟ ہاں دیکھ لیا، لیکن مجھے کیوں گھسیٹ لیا ناچ گانے میں؟ ارے بھائی تم نے ہاتھ پکڑنے سے منع کیا تھا، ساتھ ڈانس کرنے سے تو منع نہیں کیا تھا نا؟ وہ سیریس انداز میں بولی۔ اللہ جی، تم پیاری ہو اس سے کہیں گنا زیادہ باولی ہو، کیا بنے گا تمہارا میرے بغیر؟ کیوں تمہارے بغیر کیوں؟ میں نہیں رہوں گی تمہارے بغیر۔ بھائی دروازہ کھولیں۔ احمد رومان کا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ 6 فٹ سے نکلتا قد، ماتھے پر بکھرے چاکلیٹ براؤن بال، این باپ جیسے نین نقش،
سرخ بوجھل آنکھیں، چوڑی پیشانی پر ہزاروں بل لیے، شرٹ لیس کالا ٹراؤزر پہنے، رومان نے دروازہ کھولا۔ یہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ اور روما بھی گھر پر نہیں ہے؟ واٹ؟ کہاں ہے وہ؟ رومان نے احمر کی کسی بات کا جواب نہ دیا، پھر بس رومانہ کے گھر میں موجود نہ ہونے پر ایسے ہی کمرے سے نکل کر سارے گھر میں اسے تلاشنے لگا۔ رومانہ کہاں ہوں؟ رومان کی ہوائیاں گل ہوئی تھی۔ وہ کہاں چلی گئی؟ کہیں دوپہر میں ان کے درمیان ہونے والے مسئلے کی وجہ سے گھر چھوڑ کر تو نہیں چلی گئی؟ وہ بے حد پریشان تھا۔ دونوں بھائی پورے گھر میں اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ رومانہ، روما، جا احمر میری شرٹ لا جلدی۔ رومان نے گاڑی کی چابی کی ہولڈر سے اٹھائی اور باہر کی طرف جانے لگا۔ احمر رومان کو شرٹ تھما رہا تھا جب ٹھک کر کے دروازہ باہر سے کھلا اور رومانہ اندر گھر میں داخل ہوئی، براؤن لانگ کوٹ پہنے، اپنے سنہرے بالوں کا جوڑا بنائے۔ وہ ہاتھ میں ایک شاپر تھامے اندر آئی تھی۔ اس کی جسامت متوازن تھی، قد 5 فٹ 5 انچ، رومان کے سامنے گڑیا جیسا محسوس کراتا تھا اسے۔ اوپر سے نیلی آنکھیں، ستوا ناک اور گلابی ہونٹ، وہ خوبصورتی کا کوئی شاہکار تھی، لیکن اس وقت چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ کہاں گئی تھی تم روما؟ میں کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ احمر کی فکر میں ڈوبی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ارے بھائی احمر، بچی نہیں ہوں میں، اب بہت بھوک لگی ہوئی تھی اور کچھ پکانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے پاس والے کنوینئنٹ اسٹور گئی تھی۔ اور ہاں، تم مجھ سے چھوٹے ہو، تم کھو سکتے ہو لیکن میں نہیں کھو سکتی، سب پتہ ہے مجھے۔ اپنی ظاہری حالت کے برعکس اس نے مسکرا کر احمر کو جواب دیا، ویسے ہی جیسے وہ ہمیشہ دیتی تھی، اور رومان پر ایک بھی نگاہ غلط ڈالے بغیر کچن کی طرف چلی گئی۔ احمر اس کے پیچھے ہی آیا تھا، جبکہ رومان وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا پاگل ہو روما؟ تم کبھی اکیلے نہیں جاتی، بھائی کے ساتھ ہی ڈائے ڈائے گھومتی ہو، یہ آج اکیلے جانے کا کہاں سے خیال آ گیا؟ میں کسی کے سہارے کے لیے ساری زندگی محتاج بن کر نہیں رہ سکتی احمر۔ وہ بس اتنا کہہ کر ریمن کے ڈبے میں کیٹل سے گرم پانی ڈالنے لگی۔ رومان نے یہ بات سنی تھی۔ اس نے لاکھ کوشش کی تھی خود کو سنبھالنے کی، لیکن جو اس جیسی نازک مزاج لڑکی کے ساتھ اچانک ہوا، اور جس شخص نے یہ سب اس کے ساتھ کیا، وہ سہن نہیں کر پا رہی تھی۔ اگلی صبح اس کا جسم بخار کی شدت سے پھنک رہا تھا۔ رومان رات ہی ایمرجنسی کا کہہ کر ہسپتال جا چکا تھا اور اس سے اپنا فون بند کر لیا تھا۔ احمد جب صبح اٹھا تو اسے رومانہ کے کمرے سے پانی پانی کی نخاہت بھری صدائیں سنائی دی۔ پہل تو وہ اس کے کمرے میں جانے سے جھجکا، لیکن پھر اس کی طبیعت کا سوچ کر اندر داخل ہو ہی گیا۔ روما، کیا ہوا ہے؟ اس نے اسے ہاتھ لگانے سے گریز برتا۔ پانی، وہ بس اتنا بول پائی۔ احمد نے پانی کے جگ سے گلاس میں ذرا سا پانی ڈال کر روما کا سر ذرا اونچا کر کے اسے پانی پلایا۔ جب اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ بے حد پریشان ہوا۔ اسے بہت تیز بخار تھا۔ اسے پہلا خیال رومان کا آیا۔ فون اٹھاؤ بھائی، وہ مسلسل آؤٹ آف ریچ جا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے اشما کو کال کی تھی۔ ارمان کی شادی میں سب نے خوب مزے کیے، دلہن بہت پیاری تھی۔ اکبر، اشما، رومان اور احمر کے لندن لوٹنے کا وقت آ گیا تھا، لیکن وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ ایک قیامت ان سب کی خوشیوں کو کھا جانے کی منتظر ہے۔ رومان، تم مت جاؤ پلیز، کچھ کرو، یہیں رہ جاؤ، کتنا مزہ آیا ہے پچھلے دنوں، اب پھر تم لندن جا کر بیٹھ جاؤ گے، پھر پتہ چل رہا ہے بڈھے ہو جاؤ، پھر ملاقات ہو۔ وہ دونوں چھت کی منڈیر سے لگے باتیں کر رہے تھے کہ گھر کے احاطے میں 2 ایمبولینس داخل ہوئیں۔ ان دونوں نے ساتھ ہی یہ منظر دیکھا تھا۔ اس وقت حویلی میں صرف وشال، حسن صاحب اور ذاکرہ تھے، باقی سب کسی نہ کسی کام سے شہر گئے ہوئے تھے۔ ان دونوں کی ہوائیاں گل ہوئی تھیں۔ ایمبولینس میں کون آ سکتا تھا؟ کیا کسی کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا؟ 2 ایمبولینس مطلب گھر کے 2 افراد۔ دونوں نیچے آئے تو دل دونوں کے حلق میں دھڑک رہے تھے۔ نہ جانے کس کی زندگی کے رنگ اجڑ گئے تھے، وہ دونوں وہیں جم سے گئے۔ آگے بڑھ کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حسن صاحب کا بھی یہی حال تھا۔
جب ان ایمبولینسوں کے پیچھے اکبر کی گاڑی داخل ہوئی، رومان بھاگتا ہوا گیا تھا، جبکہ رومانہ سن سی وہیں کھڑی تھی۔ بابا، بابا! پہلی بار رومان کے چہرے پر خوف آیا تھا۔ اکبر سوتے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر نکلا۔ اشما کی آنکھوں سے بھی بھل بھل آنسو بہہ رہے تھے۔ رومان نے باپ کے چہرے کو چھوا، اسے محسوس کر کے دل کو قرار آیا تھا۔ شکر ہے اس ایمبولینس میں اس کے ماں باپ نہیں ہیں، لیکن پھر بابا! اکبر کی دل سوز دھار سے وہ برآمدہ گونج اٹھا تھا۔ حسن صاحب زمین بوس ہوئے تھے۔ ایمبولینس سے ارحم اور گل رانا کے جنازے باہر نکلے تھے۔ ارحم خانزادہ اور گل رانا کی گاڑی کو شہر جانے والے راستے میں ایک ڈمپر نے ہٹ کیا۔ دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ان کے جنازے اسی برآمدے میں رکھے تھے جہاں کل رومانہ نے رونق لگائی تھی۔ حسن صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اکبر نے خود کو سنبھالتے ہوئے بروقت طبی امداد دے کر انہیں اشما کے ساتھ ہسپتال روانہ کیا۔ رومانہ سہمی سی اس وسیع و عریض برآمدے کے کونے میں سکڑی بیٹھی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کے حواس معطل ہو گئے تھے۔ رونے کی آوازیں، چیخم پکار، ذاکرہ دیوانوں کی طرح زمین پر سر مار رہی تھی۔ اکبر کا بھی بہت برا حال تھا۔ شاہ زیب ارحم کی میت کے سرہانے بیٹھا بس روئے ہی جا رہا تھا۔ ان کی خوشیاں ایک بار پھر دفن ہو چکی تھی۔ میری بچی، کیا ہوا میری جان کو؟ اشما بوکھلا کر اندر داخل ہوئی تھی۔ پیچھے ہی اکبر تھا۔ وہ لوگ سیمینار چھوڑ چھاڑ کر گھر واپس آ گئے تھے۔ احمر نے جیسے ہی بتایا تھا کہ رومانہ کو بخار ہے۔ یہ رومان کہاں ہے؟ اکبر کو یہاں رومان کا موجود نہ ہونا بڑا عجیب لگا تھا۔ بھائی کی ایمرجنسی ڈیوٹی لگی تھی، وہ رات کو گئے ہیں۔ اشما نے رومانہ کو سنبھالا، دوا دی۔ اس کا زرد چہرہ دیکھ کر دونوں کا دل حلق میں آ رہا تھا۔ وہ دونوں اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ لڑکی کے ولی سید حسن خانزادہ کی طرف سے لڑکی کی اجازت سے یہ نکاح طے پایا ہے۔ چونکہ لڑکی نابالغ ہے، اسی لیے اس کے ولی، اس کے دادا نے اس کا عقد رومان اکبر خانزادہ کے ہمراہ کرنے کے لیے یہ پنچایت بلائی ہے۔ وہ سب غمزدہ اور دکھ سے چور تھے۔ رومانہ کو بھی بڑی مشکل سے سنبھالا تھا، لیکن کیونکہ مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں جاتا، تو اب حسن کو رومانہ کی فکر لاحق ہوئی تھی۔ اشما، ایشال اور رضیہ جو کہ ارمان کی بیوی تھی، سب دل و جان سے اسے رکھنے کو تیار تھیں۔ اکبر نے حسن سے کہہ کر رومانہ کو اپنے ساتھ لندن لے جانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن حسن کو یہ بات مناسب نہ لگی کہ وہ اسے ایسے ہی اکبر کے ساتھ روانہ کر دیں۔ اکبر اس کا محرم تھا، لیکن رومان اور ارحم وہ اس کے لیے نامحرم تھے۔ وہ کسی بھی کانٹیکسٹ میں اس کے بھائی نہیں تھے۔ اسی لیے حسن کی خواہش پر رومان سے نکاح کر کے رومانہ کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے جانے کی تیاری اکبر نے کر لی تھی۔ اشما، میری بچی 2 دن میں کیسی مرجھا گئی ہے، اور یہ رومان گھر کیوں نہیں آ رہا؟ اکبر اور اشما اپنے بیڈ روم میں موجود تھے۔ وقت کی گرد نے ان کے بالوں میں چاندی تو اتار دی تھی، لیکن محبت کو زنگ آلود کرنے کے بجائے دن بدن بڑھا ہی دیا تھا۔ وہ پچھلے کئی سال سے لندن میں اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہ رہے تھے۔ رومان نے ڈاکٹری کی پڑھائی مکمل کی، اب وہ ہاؤس جاب کے ساتھ ساتھ اسپیشلائزیشن کر رہا تھا۔ احمر کو بزنس میں انٹرسٹ تھا، تو وہ لندن کی مشہور یونیورسٹی سے بزنس پڑھ رہا تھا، اور رومانہ کو زیادہ پڑھنے کا شوق نہیں تھا، تو اس نے درمیان میں پڑھائی چھوڑ کر پیانو بجانے کی کلاس لینا شروع کر دی تھی۔ اکبر اور اشما وہیں موجود ایک مشہور ہسپتال میں اچھی پوسٹ پر جاب کر رہے تھے۔ مجھے خود نہیں معلوم ہے۔ اشما بھی بہت فکر مند تھی۔ اللہ اللہ کر کے اس کا بخار اترا تھا، لیکن بہت چپ چپ اور مرجھائی سی لگ رہی تھی رومانہ۔ مجھے لگتا ہے رومان سے کوئی لڑائی ہوئی ہے۔ آئے گا تو یہیں، جائے گا کہاں؟ آ جائے تو پوچھتا ہوں۔ بھائی لائک کر کے چلے جایا کریں۔ ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔